मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अभी बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि मुसलमान गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना हुकूकुल इबाद के मामले में, ना हुकूकुल्लाह के मामले में। अल्लाह फरमाते हैं कि जो बनी इसराइल थे ना, बनी इसराइल जिनको पहले आसमानी किताब दी गई, उनसे हमने कुछ एग्रीमेंट किए थे, मगर वो उस एग्रीमेंट में पूरे नहीं उतरे। वो एग्रीमेंट में पढ़ के सुना देता हूं आपको, उससे हमें अंदाजा होगा कि हम उस एग्रीमेंट पे पूरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे। वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। फरमाया हमने बनी इसराइल से सख्त और मजबूत मुआहिदा लिया था। मजबूत मुआहिदा ऐसी बात पर किया जाता है जो अहकाम अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा अहम हो। वो सख्त और मजबूत एग्रीमेंट क्या था? ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि इबादत सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की। किसकी होगी इबादत? आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इबादत में पैगंबर को और औलिया को अल्लाह के साथ शरीक, बोलो यार, कर चुका है। लोग मुझे कहते हैं इस टॉपिक पर ना बोला करें आप, कि भाई नबी की भी इबादत हो रही है, नबी से भी दुआएं मांगी जा रही हैं, नबी को भी हाजत रवा मुश्किल कुशा समझा जा रहा है। इस टॉपिक पर बात करने से फिरकावारियत फैलती है। मैं उनसे एक बात कहता हूं कि अगर हम तौहीद ही बयान करना छोड़ दें जो इस्लाम की बुनियाद है, तो फिर मिंबर पे बैठने का। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि यूके में या बाज दीगर ममालिक में आप पर पाबंदी क्यों लगी? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्पीच में यह कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं। तो केस मेरे खिलाफ जो बना वो ये कि ईसाइयों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बोलते यार आप, ईसाइयों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तो फिर वो कहने लगे कि मैंने सोचा कि अगर मैं ये बेसिक भी इस्लाम की बयान नहीं करूंगा, यानी ये तो इस्लाम की बेसिक है ना कि लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं है, वो यक्ता है। ये तो पूरा कुरान बयान कर रहा है। अगर मैं ये मसला भी कुरान का बयान नहीं कर सकता तो पाबंदी हटने का फायदा क्या? बयान करूंगा भाई। जब भी आप हक बात करेंगे तो जाहिर है किसी ना किसी को तो उससे कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी ना, किसी ना किसी को। तो उसमें यह देखा जाता है कि इस हक की नौयत क्या है। अगर ये बहुत अहम मसला है तो बयान करो, अहम मसला नहीं है तो इसे किसी दूसरे वक्त के लिए रख दो। भाई क्या ख्याल है? भाई बहुत अहम है तो ठीक है, नहीं है तो पहले अहम मसले हल हो जाएं फिर इस तरफ आएंगे। लेकिन अगर वो इस्लाम की बुनियाद है उसको तो बयान बहरहाल। अब अगर मैं खत्म नबूवत का अकीदा बयान करूं और को कादियानियों को इससे तकलीफ होती है, उनके जज्बात मजरूह होते हैं, भाई होने दो। क्योंकि अगर आप खत्म नबूवत के मामले में लचक दिखाएंगे, इसका मतलब तो आपका पूरा मजहब का सत्यानाश हो गया। फिर ये तो आपने अपनी शरीयत को मान लिया कि ये मनसूख हो सकती है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत हो गई है। तो इसी तरह याद रखो, खत्म नबूवत से भी ज्यादा अहम मसला अल्लाह की तौहीद का है, क्योंकि नबूवत का बुनियादी मकसद अल्लाह को एक होना साबित करना। अंबिया का तो मकसद ही होता है। तो जैसे खत्म नबूवत पे डाका बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे ही अल्लाह की तौहीद पे भी डाका बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि ये उससे भी बड़ा जुर्म है। भाई जैसे नबूवत में शिरकत किसी झूठे नबी की, ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसी तरह अल्लाह की उलूहियत में शिरकत, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, और ये पहले जुर्म से भी ज्यादा बड़ा जुर्म है। नहीं आ रही मेरा ख्याल पास। तो याद रखो, खूब कान खोल के समझ लो, ये जो हम अल्लाह से कुरान में कहते हैं इय्याका नाबुद, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं,
اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی ان کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا فرد ہے وہ ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنا. اسی لیے اگلا ایگریمنٹ کیا کروایا؟ ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. نہیں یاری بات. پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو، یہ مدد اور قسم کی ہے. اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد بولو بھائی الگ قسم کی ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا یار بھائی. صرف انگلش میں صرف کسے کہتے ہیں؟ اونلی. اونلی کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی بولو بھائی. اللہ کہہ رہے ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم جب مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ صرف مجھ سے. اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. فرقواریت میں مت کرو. دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی اور یہ فلانے فرقے کا یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے. حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے، غلط کیا ہے انہوں نے، لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ فلاں دامت برکاتہم نے بھی تو کیا ہے. بھائی ہم دامت برکاتہم کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں. ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا میں. اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ادھر بھی جائز ہے، ادھر بھی جائز ہے، اس سے بھی مانگنا جائز، اس سے بھی جائز. یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ گستاخ ولی ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی جب حیثیت کو بڑھایا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو. عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ حقیقت میں عیسیٰ اس سے خوش نہیں ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، اللہ کا غلام کہا جائے، مختار کل مشکل کشا نہ سمجھا جائے. عیسیٰ تو اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری حیثیت کو ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو بڑھا دیا. اس لیے یاد رکھو شرک شرک ہی ہوتا ہے، اس کے کوئی دو نام نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا تھا لا تعبدون الا اللہ. عبادت صرف کس کی ہوگی؟ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا، میں نے کہا نا یہ نہیں پکارنا، جائز نہیں ہے پکارنا. تو انہوں نے کلپ بنایا، عبادت کی درجنوں قسمیں بنا دی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ علم دیکھو گل ویلدی تے پل موسم دا ہونا چاہیے، بات شارٹ ہو اور جامع ہو. جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو یوٹیوب پہ جوابات آتے ہیں نا
5 मिनट की जवाब होगा 18 मिनट का, और टू द पॉइंट बात नहीं होती, उसमें घुमाया हुआ होता है। तलाक सलास पर मैंने बयान दिया था, उस पर जो एक मौलवी साहब का जवाब आया, वो पता नहीं खींचतान के कहां ले गए बहस को, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। भाई जो बात है टू द पॉइंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहते हैं कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, अल्लाह ने हमें कहा ना, तो नबी से मदद मांगना अगर जायज है तो फिर इस आयत का मतलब क्या है? बस ये बता दें आप यूट्यूब पे हमें। नहीं आ रही बात मेरे ख्याल। कोई भी कमेंट्स करे मेरे खिलाफ 100 दफा करें, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन उसमें यह कहें कि मौलवी साहब ने ये जो कहा है कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं, यानी ना नबी से, ना वली से, ना फरिश्ते से, तो ये इसका ये मतलब है, इतना बता दें तो मैं देख लूंगा। भाई ये बात होगी नहीं। और दाएं बाएं ईरान तुरान फलान दामत बरकातुम ने लिखा, फलां एक दफा हज पे गए थे, उन्होंने कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो पता नहीं क्या एक मलगूबा बना के ना हमसे ही फिर पढ़ा जाता है, और ना ऐसे कमेंट्स, वो ऑडियो ऐसी सुनी जाती है हमसे। इतना टाइम थोड़ी है, टू द पॉइंट बात होती नहीं है। तो ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह ने बनी इसराइल से एग्रीमेंट क्या किया था? हाँ, वो मैं बता रहा था, उन्होंने इबादत की दर्जनों अक़साम बना दी। इबादत की एक्चुअली इबादत की एक किस्म तो ये, अरे भाई जो मैंने कहा है कि दुआ इबादत की किस्म है या नहीं है, आप इबादत की दर्जनों किस्म पेश करने की जरूरत नहीं है। आप बोलो ये जो मौलवी साहब ने कहा है ना कि गैरुल्लाह से दुआ मांगना ये भी इबादत है, तो आप इस पर कोई दलील दो कि नहीं है इबादत, दुआ जो है इबादत नहीं है, लिहाजा ये नबी से मांगना भी जायज है। मैं कहता हूं दुआ भी क्या है, बल्कि दुआ तो मुख्तलिफ इबादत है, लिहाजा वो भी नबी से मांगना जायज नहीं है। आप कह सकते हैं कि हम नबी से जो मांगते हैं वो दुआ थोड़ी करते हैं, तो सवाल पैदा होता है फिर दुआ की डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन आप सही हमें बता दें, फिर हम फर्क कर लेंगे कि ये इस तरह का मांगना दुआ है और उस तरह का मांगना दुआ नहीं है। अगर आपको सही डेफिनेशन नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं आपको। असबाब से हट के जब पुकारा जाएगा इस पुकार को दुआ कहते हैं, और असबाब के तहत जब पुकारा जाएगा तो ये पुकार दुआ, बोलो भाई, नहीं कहलाती। मैं आपसे कहता हूं इफ्तारी के वक्त में पानी लेकर आए, आप जाएंगे चलते हुए नलका खोलेंगे, गिलास भरेंगे, पानी लाके मुझे पिला देंगे, ये सब असबाब के तहत काम हो रहे हैं। और आप समंदर की मौजों में है या सहरा में है जहां ना दूर दूर तक कुआं, ना चश्मा, ना कुछ भी नहीं है, ना आसमान पे बादल, यहां आप मुझसे पानी मांगेंगे, मैं बोलूंगा भाई कहां से लेकर आऊं, कोई नजर आ रहा है? इस मौके पर जब किसी से कोई हाजत मांगी जाएगी तो वो मांगना क्या कहलाता है? दुआ। इस मौके पर हम किससे मांगते हैं? अल्लाह से, कि अल्लाह तू ही कर सकता है। इस मौके पर अगर कोई नबी को पुकारेगा ये समझ के कि नबी भी बादल ला के बरसा देंगे, तो ये अमल शिर्क कहलाएगा, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं? तो असबाब से हट के जब पुकारा जाता है ये पुकार क्या कहलाती है? दुआ। और ये सिर्फ किसका हक है? अल्लाह का। अब यूट्यूब पे अगर कोई कमेंट्स करे तो इस बात का जवाब दे वो कि नहीं जी ये भी दुआ नहीं है, फिर हम कहेंगे फिर दुआ है क्या? कौन सी पुकार को दुआ कहा जाएगा और कौन सी पुकार ऐसी है जिसको दुआ नहीं कहा जाएगा? तो इसलिए देखो, बोझ और इनाद में आपको सफेद पगड़ी वाले अच्छे ना लगे, 100 दफा आप लानत भेजें उनके ऊपर। हम नहीं कहते कि हमें हर आदमी हमसे मोहब्बत करे, लेकिन अपने ईमान को तो बचाओ अल्लाह के बंदो। ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु, अल्लाह फरमाते किसी कौम की दुश्मनी में तुम हक के रास्ते से मत हट जाना। फिर कवारियत की लानत में कि मुझे फला फिरका पसंद नहीं है, उसकी सही बातों को भी मैं गलत करूं, ये तो आप हक के रास्ते से हट गए। आपको मैं पसंद नहीं आ रहा कि आप कह रहे हो ये वाले मौलवी साहब मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा मेरी सही बात को भी आप क्या करना शुरू कर दो? गलत, कि ये चूंकि फलाने फिरके का है लिहाजा मैं इसको नहीं मानता, तो अब ये अगर बात करेगा तो मैं नहीं मानूंगा। ये वही बात है जिसको कुरान ने कहा ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु, ऐ ईमान वालों किसी कौम की दुश्मनी में तुम इतना आगे मत निकल जाओ कि तुम हक के रास्ते को छोड़ना शुरू कर दो। मैंने इतवार के बयान में बात कही थी कि अहले हदीस का मसला बयान किया, उन्होंने ये मसला, मैंने कहा बिल्कुल सही बयान किया उन्होंने कहा ये तो अहले हदीस कहते हैं। मैंने कहा अहले हदीस अगर कोई सही बात कह दे तो सिर्फ इस बेस पर उसका इंकार करना है कि वो क्या है? अहले हदीस है। ये कहां का इंसाफ है भाई? आप अपने आप को क्यों दूध का धुलावा समझ रहे हो कि हमारे अंदर कोई खामी हो ही नहीं सकती? हर फिरके ने यह समझ लिया हुआ है कि मैं क्या हूं? दूध का धुलावा हूं और जमजम से नहाया हुआ हूं। पैदाइशी जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे कान में जिब्रील ने अजान कही थी।
یہ ہر فرقہ یہ سمجھ رہے اپنے بارے میں میرے اندر کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے بھائی. جیسے انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے مسلکوں میں فرقوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور بولو بھائی خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ تو توحید کا مسئلہ ہے. قرآن نے کیا کہا دیکھو, قل یا اہل الکتاب, اے نبی آپ عیسائیوں سے کہہ دیں, تعالوا آؤ ایسی بات کی طرف, الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو. عیسیٰ کو نہیں پکاریں گے. آپ کہو ہم عیسیٰ کو تو نہیں پکاریں گے لیکن محمد کو پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا. ارے بھائی جو عیسیٰ, اگر نبی کو پکارنا وہ والی پکار جو میں بیان کر رہا ہوں جائز ہوتا تو اس آیت کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ان کو بلاؤ اور ان سے کہو تعالو, اے عیسائیوں آؤ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. ارے تم بھی مانتے ہو, ہم بھی, یعنی اگرچہ اب نہیں مان رہے لیکن تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم تو تمہیں تمہاری ہی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی. تو عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, اس پر ہمیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں نا ان کو کہ نہیں کرتے آ رہے, دعویٰ کر رہے ہیں مگر عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں آپ اللہ کے سوا. لہذا آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ دعویٰ آپ کا بولو بھائی غلط ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا. یہ بہت اہم آیت ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم میں کوئی ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا. کیا مطلب؟ عیسائی تو خدا, وہ تو صرف حضرت مریم کو, عیسیٰ کو اور اللہ کو کہتے ہیں گاڈ, باقی وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا نہیں کہتے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو خدا بولو نا یار نہیں بنائیں گے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. یہ اشکال جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں صحابہ نے بھی نبی سے کیا تھا. قرآن میں اس کو دوسری جگہ واضح کیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, فرمائے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے راہبوں کو اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا, رب بنا لیا تھا. صحابہ نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے تو اپنے پیر و مرشد کو رب نہیں بنایا. عیسائی تو یہودی تو کبھی نہیں کہتے یہ ہمارے پادری کیا ہوتے ہیں, ہمارے خدا ہوتے ہیں. بھائی کہاں گئے وہ مؤذن صاحب؟ بولے 15 پہ ملائیں ذرا یار, تو بہت مرجھائے لگ رہے ہیں یار. آج روزہ ہے نا, اب تو اگلوانا بہت ہی مشکل ہے. دیکھو بھائی صحابہ نے نبی سے سوال کیا کہ عیسائی تو اپنے پادریوں کو اور اپنے بزرگوں کو رب بولو بھائی نہیں بناتے, جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اپنے روحانی پیشواؤں کو کیا بنا لیا تھا؟ خدا. جبکہ خدا کیا ہے؟ وہ تو اللہ ہے آسمان پر جو ہے. اس پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں آسمان پہ کیوں کہہ دیا تو پھر اللہ کو پکڑو نا, اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ میں آسمان پہ ہوں؟ عجیب فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں یار. تو خیر, تو نبی نے صحابہ نے نبی سے یہ سوال پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ان کے جو پادری ہیں یا ان کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ کسی چیز کو حلال کر دیں تو یہ اسے حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیں تو یہ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ حرام. یہی خدا بنانا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار آپ نے کس کو دے دیا؟ بزرگوں کو, علماء کو. جبکہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو بہت سے لوگ اپنے پیر و مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں, اسے شریعت پہ پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہی خدا بنانا ہے. وہ آج کل کوئی آیا ہوا ہے ٹچا, پتہ نہیں وہ جبریل یہ ہیں, یہ دائیں طرف جبریل بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ وہ لاسانی سرکار ہے کوئی, میں تو اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا.
لوگ مجھے کہتے ہیں اس کے خلاف بیان کرو, میں کہ کیا فضول لوگوں کے خلاف بیان کریں, یہ خدا بنانا ہے. کچھ دن پہلے ایک گوہر شاہی نام کا فتنہ آیا تھا, وہ پتہ نہیں کیا گیا, پھینکنا شروع کر دی اس نے, لوگ پکڑ رہے ہیں بیٹھ کے کیچ کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے پیر صاحب, لڑکیاں صبح شام بے پردہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, مگر پیر کی عقیدت دل سے نکلنے کا نام لے ہی نہیں رہی ہے. یہ بلٹن, ان میں تقوی بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, یہ تقوی ختم ہو ہی نہیں سکتا, بلٹن ہے بھائی. بھائی وہ بھی تو اس کو بھی تو کسی معیار پہ پرکھا جائے گا نا, کیا خیال ہے, اس کو بھی تو کسی معیار پہ پرکھا جائے گا. حضرت جی نے لکھ دیا, دامت برکاتہم نے کہہ دیا, حضرت فلاں نے کہہ دیا, پتھر پہ لکیر بن گیا, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہلنے, اور یہ سب میں ہے. میں خود, لوگ کہتے ہیں میں دیوبندی, مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, لیکن دیوبندی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. یہ گرین, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گرین والا یہ نہ سمجھے کہ میں مسلک پرستی کی بات, یہ گرین چینل میں بھی یہ چیز ملے گی, وائٹ چینل میں بھی ملے گی, اہل حدیث میں بھی ملے گی, کہ بس جو بزرگ نے کہہ دیا وہ حرف آخر بن گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کی ہر بات غلط ہوتی ہے. بعض دفعہ میں بزرگوں کے دفاع میں ایک بات کرتا ہوں دلائل سے, تو لوگ کہتے ہیں چونکہ ان کے بزرگ نے لکھا ہے نا اس لیے یہ دفاع کر رہے ہیں. تو بھائی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بزرگ نے جو لکھ دیا اس کو غلطی قرار دینا توحید ہے. بعض چیزیں آپ کی سینس, آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو شریعت کے خلاف لگ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہوتی نہیں ہے, تو آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں وہ, اس لیے آپ پوری امت کو بزرگوں سے کیا کر رہے ہوتے ہو, بدگمان. اور اسی طرح کسی بزرگ سے غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن امت کے سارے بزرگ غلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جب کسی کی تقریر سنو, وہ تمہیں قصے کہانیاں سنا کے غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہو, تو محض اس کی داڑھی اور چہرے کا نور دیکھ کر اور درود شریف کی کثرت دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی کوشش مت کرو. اس کو پرکھو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اندھی عقیدت میں ایسے فلمیں چل رہی ہیں. میں ایک دفعہ گیا کہیں کسی کام سے, ہمارے ایک دوست لے گئے, وہ اپنے کام سے انہوں نے جانا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. وہ مجھے نہیں پتا تھا آج اتنی بڑی فلم سے ملاقات ہونے والی ہے میری. وہ اپنے کسی کام سے گئے, تو ہم جب دفتر میں گئے تو ایک عجیب سا سڑا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے, شکل سے ہی چڑیل لگ رہا تھا. وہ ویسے چڑیل تو لیڈیز میں ہوتی ہیں, وہ جن میں بھی چڑیل تھا. انگوٹھیاں 5 انگلیوں میں مختلف قسم کے پتھروں کی انگوٹھیاں. ایک صاحب آئے, کہنے لگے بابا جی میری شادی کرا دیں. ان سے کہنے لگے بابا جی کیا کرا دیں میری؟ تو وہ نا پتھر نکال کے, یہ والا پتھر آپ کے کیا ہے, میچنگ کا ہے, اس سے آپ کی مرضی کی ہو جائے گی. پھر ایک اس کے پاس فون آیا کہ ایک جگہ شادی ہوئی تھی, وہاں طلاق ہو گئی ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ستارے وہاں میچ نہیں کر رہے, منع کیا تھا نا کہ نہیں کرو. دیکھو بابا جی کی بات نہیں مانی تو نتیجہ کیا نکلا. میرے چار تھے رکھ کے اس کو کیا ماروں, چپیڑ ماروں. شکل دیکھ جا کے تو شیشے میں کم وقت. اور پھر میں نے کہا اس کو نہیں مارو, جو اس کے پاس آ رہے ہیں نا اصل تو وہ ہیں جو واجب التھپڑ ہیں. کچھ لوگ واجب القتل ہوتے ہیں نا, تو یہ واجب الچماٹ, واجب المکہ. لوگوں کی حماقتیں کرپ لوگوں کو اوپر لے آتی. اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. کوئٹہ سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں. حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں, اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں, نہ سالہ نماز کا نہ روزے کا, اور بھی بڑی بڑی برائیاں اس میں. لیکن دیوبندیوں کے بعض بزرگوں کے, بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں, ان کے خلیفے اس کمبخت سے جا کے بیعت ہوئے ہیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. نہیں آ رہی بات. مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ. دیوبندی ہوئے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو یہ اس کو
اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر محسوس. وہ جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی, اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی, اس بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل, تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کر دی. فلاں بزرگ نے خلافت دی, فلاں بزرگ نے, اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفاء جا کے اس سے بولو بھائی بیعت ہوئے. جامعۃ الرشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے, میں نے کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے. جامعہ کے طلبہ کی, جو میرا اپنا ادارہ ہے, ان طلبہ سے گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی. کم وقتوں یہ فراڈی آدمی ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے, مسمرزم کر رہا ہے, تمہارے دماغ پہ مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو. یہ مولویوں کا حال ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میں بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ کون سے سلیبس ہے جہاں, کون سی یونیورسٹی ہے جہاں روحانیت کا کورس کرایا جاتا ہے؟ ہر آدمی خود ہی فنٹر بنا, مجھے فلاں سے خلافت ملی, فلاں نے مجھے خواب میں دی ہے. تو وہ, اور اگر ملی بھی ہے, تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے, تو وہ زندہ کون سی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا؟ اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو بھائی اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پرکھنا ہے, اس پہ جو پورا اترے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ پرکھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ جو مجتہدین ہے نا, ائمہ اربع, ان کو آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کے جو مسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم ان کو پرکھیں گے. آپ پرکھیں, لیکن مضبوط علم حاصل کر کے پرکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو تقلید مجتہد کی جاتی ہے, اپنے جیسوں کی, ہر آدمی کی تقلید کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہوتا جس نے بھی جو کہہ دیا. اور ان ائمہ کرام کی بھی اس طرح سے تقلید نہیں ہوئی ہے کہ ہر فقی کا ہر قول لیا گیا. میں نے بتایا کہ کئی قول امام حنیفہ کے چھوڑے, فقہ حنفی میں چھوڑے گئے ہیں. فقہ شافی میں کئی اقوال ایسے جو امام شافی کے تھے مگر شوافی نے اس کو ترک کر دیا. تو خیر, اللہ تعالیٰ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ. بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت, اور عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا. اللہ کے سوا کسی سے دعا, بولو بھائی, نہیں مانگیں گے. یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے.